ہوں، لیکن جب آپ اس سے بریڈ لیں گے نا آگے، ہر جانور الگ جگہ سے آیا ہوگا، اس ہوں، کی الگ ایک ہسٹری ہوگی، اس کی میڈیکل ہسٹری ہو سکتی ہے، اس میں اس کی بلڈ کہہ لیں ہسٹری. اس کی جینیٹکلی کچھ اس میں کہہ لیں کہ عادتیں ہوتی ہیں جانوروں کی، ہوں، فطرت ہوتی ہے. ہوں، تو اس کا ایک جگہ پہ جب ہم اکٹھے کرتے ہیں نا تو بہت سے پرابلمس آتے ہیں. یہ بیسیکلی ڈومیسٹک بریڈ ہے. ہوں، ہم کر رہے ہیں کمرشل فارمنگ. ہوں، اب فارمڈ اینیمل جو ہوتا ہے نا، فارمڈ اینیمل، اس کی فطرت اور ہوتی ہے. ہوں، جو ڈومیسٹک اینیمل ہے اس کی فطرت اور ہوتی ہے. ہوں. اور جو آپ کا وائلڈ اینیمل ہوتا ہے اس کی فطرت ہو رہا ہے سیمی وائلڈ اچھا کی یہ ہو رہا ہے. بتائیں کہ یہاں پر پاکستان کے اندر نارملی لوگ جو ہے نا یہاں پر انویسٹمنٹ 10 لاکھ سے لے کر تقریباً 50 لاکھ تک میکسیمم لوگوں کے پاس ہوتی ہے. تو جب فارمنگ میں آتے ہیں وہ بریڈنگ کے ساتھ کون سا کام کریں کہ ان کا پورا ایکسپینس بھی نکلتا رہے اور ان کا سال کے بعد وہ جب اپنی بیلنس شیٹ چیک کریں تو وہ پروفٹ میں ہو، تو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ صرف بریڈنگ کی طرف آئیں یا ساتھ میں کمرشل کام بھی کریں؟ السلام علیکم، میں ہوں عتیق اسلام. اللہ پاک کے خاص کرم اور اس کی لازوال رحمتوں کے ساتھ آج کا وی لاگ شروع کرتے ہیں. اور آج کا وی لاگ ہے نجیب الحسن صاحب کے ساتھ. جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں ان کو دیکھ رکھا ہوگا، نجیب الحسن صاحب ایک بہت ہی اہم شخصیت فارمنگ کے حوالے سے ہیں. اور ان کی لاسٹ ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی مفید اور بہت ہی یوزفل قسم کے مشورے اور فارمنگ کے حوالے سے بہت ساری ایک ڈفرینٹ چیزیں تھیں جو کہ یوٹیوب کی ہسٹری میں آپ نے پہلے ایسی جو انفارمیٹیو گفتگو ہے وہ سنی نہیں ہوگی. آج ان کو ہم نے جو ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ سے درخواست کی ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوبر کے لیے ایک ایسی ویڈیو بنائیں جو کہ یوٹیوب کے لیے ایک بہت ہی اچھی مثال قائم کرے. اور یہاں پر ایک روایتی قسم کی ویڈیوز ہوتی ہیں جس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ اتنے لگائیں اور اتنے کمائیں. اس چیزوں سے باہر ہٹ کے ایک فارمنگ کے اوپر جو ہم گفتگو کرتے ہیں تو نجیب الحسن صاحب سے اس کے بارے میں مزید آج پوچھیں گے کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ 1 سال یا 1.25 سال پہلے جو ویڈیو بنائی تھی اور جس فارمنگ کا آغاز آپ نے غالباً 3 سے 4 سال پہلے شروع کیا تھا، تو وہ فارمنگ جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچی؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی عتیق بھائی، کیسے ہیں آپ؟ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ جی، اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ سنائیں. الحمدللہ سر ٹھیک ٹھاک. سر ایک دفعہ سے دوبارہ ہم نے آپ کو زحمت اس لیے دی ہے کہ مجھے ایک تو بہت زیادہ کالز آ رہی تھیں اور بہت زیادہ لوگ کہہ رہے تھے جی آپ نے جن صاحب کے ساتھ ویڈیو بنائی تھی وہ ایک روٹین سے ہٹ کے ان کے پاس بہت ہی یونیک قسم کی انفارمیشن ہمیں سننے کو ملی ہے، تو آپ ان کے ساتھ ایک دفعہ سے دوبارہ جو ہے وہ ویڈیو بنائیں. تو آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس کوشش ہوتی ہے کہ جو حقائق ہیں ان پہ مبنی بات کی جائے، بجائے اس کے کہ مداریوں والے وہی مدار اپنا بنا کے اور اسی میں باتوں کو گھمایا جائے اور لوگوں کو اس سے امپریس کرنے کی بجائے حقائق بتائے جائیں. کیونکہ جو ہم یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو مارکیٹنگ میں چلتی ہیں وہ کچھ عرصہ تو چلتی ہیں لیکن ان کی زندگی زیادہ لمبی نہیں ہوتی. حقائق بہرحال سامنے آ جاتے ہیں. تو اس لیے بس وہ تب بھی کوشش کی تھی کہ جو حقیقت ہے تب تک جو سمجھ آئی تھی وہ بتائی جائے. کوئی بھی جو ہے عقل کل نہیں ہوتا، بہرحال گنجائش باقی ہوتی ہے. لرننگ چل رہی ہے، ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں جو تب ٹھیک لگتی تھی شاید اب ٹھیک نہیں لگتی، اور آگے بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو اب ٹھیک لگتی ہیں. آگے پتہ چلے گا نہیں یہ ٹھیک نہیں تھی، اس سے یہ والی بہتر تھی. تو کہہ لیں کہ بہت سی خوش فہمیاں غلط فہمیوں میں بدل چکی ہیں، اور مزید جو ہیں وہ کچھ حقائق جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں اس دوران. نجیب صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی کامیابیوں کو ہر وقت جو ہے یوٹیوب پہ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آج ہم یہاں پر اپنی کچھ خامیاں یا کچھ ناکامیاں اس کو ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے. کہ میں جب آپ کے پاس 1 سال پہلے آیا اور آپ نے فارمنگ غالباً 3 سے 4 سال پہلے شروع کی، تو آپ اس وقت جو باتیں کر رہے تھے کیا اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ آپ کو ناکامیاں ملی ہیں؟ اور ناکامیاں ملی ہیں تو کائنڈلی شیئر کیجئے کہ کہاں کہاں پر ناکامی ہوئی اور آپ نے کہاں کہاں پر اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈاؤن فال میں دیکھا اور کہاں سے پھر اپنے آپ کو بوسٹ کریں کہ تو بوسٹ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں عتیق بھائی، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ وقت کے ساتھ اگر آپ یہ سوچ رکھتے ہیں نا کہ میں نے سیکھنا ہے تو وہ آپ ہر روز سیکھتے ہیں. اور جب آپ سیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری چیزیں جو آپ پریکٹس میں کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ چلے گا یہ غلط ہے. تو اسی طرح ابھی تو یہ شاید بڑا لمبا پروسیس ہے. بہرحال یہ ہے کہ مزید بہتریاں آئی ہیں پہلے سے، اور جو آپ کو پتہ ہے جو ملکی حالات ہیں
معاشی طور پہ، اس کو دیکھتے ہوئے بھی کچھ مجبوریاں بنی، جس میں کہہ لیں کہ جب ہوا کا رخ بدلا ہے تو اس کے مطابق ہمیں بھی اپنی ڈائریکشن چینج کرنی پڑی ہے۔ یعنی پہلے زیادہ فوکس اس چیز پہ تھا کہ پیور بریڈ پہ کام کیا جائے اور صرف اسی پہ کام کیا جائے کہ ایک بریڈنگ سینٹر ہو، یہ ایک ایسی بریڈ ہے جو نایاب بریڈ ہے جس پہ کوئی بھی فارمنگ تو نہیں کر رہا پاکستان میں۔ اگر پاکستان میں نہیں کر رہا، پاکستان کی بریڈ ہے، اس کا مطلب پوری دنیا میں کوئی نہیں کر رہا۔ تو اگر کوئی بندہ یہ الٹا کام کر رہا ہے تو میں کر رہا ہوں۔ تو یہ چرواہوں کی حد تک، شوقینوں کی حد تک محدود تھی، اس کو کمرشل فارمنگ کی طرف لے کے آنے والا میں ہی بندہ ہوں۔ اب یہ صحیح تھا غلط تھا مجھے نہیں پتا، لیکن کوشش ضرور کی میں نے، کیونکہ مجھے لگا کہ میرے علاقے کی بریڈ ہے، اس میں پوٹینشیل بھی ہے، تو اس پہ کام کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ ہے کہ جو پہلے پچھلی گفتگو میں ڈسکس ہوا تھا کہ یہ جو کام ہے فارمنگ کا، فارمنگ میں تو نسلیں لگ جاتی ہیں، جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی 30 سال ہمارے باپ دادا نے کیا یا 40 سال کیا، پھر ہم نے فارمنگ کا کام سنبھالا۔ تو یہ ہے کہ جو آپ 3 یا 4 سال میں سمجھ پائے ہیں، یہ ہم نے جو پوائنٹ پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ اتنا آسان فارمنگ تک کا کام نہیں ہے کہ اس کو ایک نسل کم سے کم جو ہے وہ سنبھال سکے۔ تو بیسیکلی یہ لمبا پروسیجر کیوں اتنا ہو جاتا ہے؟ بھائی دیکھیں، فرسٹ آف آل جو کوئی بھی کام ہے نا ہم شروع کرتے ہیں، خاص طور پہ کوئی بھی کاروبار ہے، تو ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کاروبار میں 4 پیسے انویسٹ کیے اور 1 روپیہ ہمیں واپس آنے لگ جائے گا۔ تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے، اس میں آپ نے شروع کے کچھ سال اس میں سے کچھ بھی نہیں نکالنا، تبھی آپ اس کی بیس بنا پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایون کچھ لوگ کہتے ہیں 2 سال 3 سال نہیں، کم از کم بھی 5 سے 6 سال اگر آپ اس میں سے کچھ بھی سیل نہیں نہ کرتے، پھر آپ کا ہرڈ تیار ہوتا ہے، کیونکہ باہر سے پرچیز کر کے آپ کبھی ہرڈ نہیں بنا سکتے۔ آپ کہیں میرے پاس 10 لاکھ روپے، 20 لاکھ 30 لاکھ ہے، میں باہر سے جانور اکٹھے کروں اور اکٹھے کر کے اچھے اچھے جانور لا کے اپنا کھڑا کر دوں، وہ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن جب آپ اس سے بریڈ لیں گے نا آگے، ہر جانور الگ جگہ سے آیا ہوگا، اس کی الگ ایک ہسٹری ہوگی، اس کی میڈیکل ہسٹری ہو سکتی ہے، اس میں اس کی کہہ لیں اس کی جینیٹکلی کچھ اس میں کہہ لیں کہ عادتیں ہوتی ہیں، جانوروں کی فطرت ہوتی ہے، تو اس کا ایک جگہ پہ جب ہم اکٹھے کرتے ہیں نا تو بہت سے پرابلمس آتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس جو نسلیں ہیں، جو سب سے اہم پوائنٹ ہے، اب اس کو کھل کے ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پاکستان میں جو بریڈ ہے نا، خاص طور پہ پنجاب میں جو بیتل ہے، اس کا مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ یہ بیسیکلی ڈومیسٹک بریڈ ہے۔ ہم کر رہے ہیں کمرشل فارمنگ۔ اب فارمڈ اینیمل جو ہوتا ہے نا، فارمڈ اینیمل، اس کی فطرت اور ہوتی ہے، جو ڈومیسٹک اینیمل ہے اس کی فطرت اور ہوتی ہے، اور جو آپ کا وائلڈ اینیمل ہوتا ہے اس کی فطرت اور ہے، سیمی وائلڈ کی اور ہے۔ بالکل۔ آپ اس طرح سے میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو جو چرائی والا جانور ہے نا، اس کی نیچر اور ہے، جس میں خاص طور پہ ہماری وہ بکریاں آتی ہیں جو 32 انچ سے نیچے قد کی۔ ٹھیک ہے۔ جو یہ بکریاں بڑی ہوگی نا پنجاب میں، جسے ہم بیٹل کہتے ہیں، یہ بیٹل نسلیں جتنی بھی ہیں، ان کی ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہے، صرف قد کاٹ بڑا نہیں ہے، تو یہ چرائی پہ تو چل نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، جب ہم ان کو لے کے آتے ہیں فارمنگ میں، اب فارمنگ میں ہر بکری کی، اب میرے پاس اگر ایک بکری یہ ہے اور ایک بکری وہ ہے نا، ان دونوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ چینج ہے۔ اس کی پیچھے سے جینیٹکلی کچھ اور خواص آ رہے ہیں، اس کا بیرل سائز ہو رہا ہے، اس کی ریکوائرمنٹس ہو رہے ہیں، اس بکری کی ریکوائرمنٹس ہو رہے ہیں۔ جب میں دونوں کو لا کے سیم جگہ پہ سیم پروٹوکول دیتا ہوں تو اس طرح سے رزلٹ نہیں دے پاتا۔ اچھا، تو اس لیے اس کو فارمڈ کرنا، اس کو ایک جیسا کھڑا کرنا، اس کے لیے بڑا لمبا پروسیس، یہ بہت لمبا پروسیس ہے۔ اب میں اس پہ ایک جیسا بکرا چھوڑوں گا، پھر ان میں سے بچے آئیں گے، وہ پٹھیں آئیں گی، وہ کتنا ایک لمبا پروسیس ہے نا۔ اب دیکھیں، ایک بکری ہے، اس کو تیار کرنا، پہلے لے کے آنا، خریدنا، پھر وہ کتنے اس وقت خالی ہے، اس وقت پٹ ہے، وہ آپ کے پاس آتے ہیں، جسٹ ہوتے، اس کو 6 ماہ لگیں گے، اس کے بعد آپ اسے کراس لیں گے، پھر اس کو 6 ماہ لگیں گے، پھر وہ بچہ آئے گا، پھر وہ بچہ آگے جا کے پھر 16-17 ماہ کی وہ پٹ آگے تیار ہوگی اگر وہ بچ گئی، پھر آپ اسے کراس لیں گے، تو اس سب کو کیلکولیٹ کر لیں یہ کتنے سال بن جاتے ہیں، اور وہ جو آگے پٹ آئے گی وہ آپ کہہ سکیں گے وہ اس سے بہتر ہوگی، وہ اس سے زیادہ فارمڈ ہوگی۔ یعنی یہ اگر بالکل ایک چرائی والا تھا، چرائی والے کے بعد یہ ایک گھریلو بکری تھی، جو بھی تھے، وہ آپ کو فارم پہ لانے، فارم کی فطرت پہ لے کے آنے کے لیے آپ کو کوئی 2-3 پیڑھیاں ان میں سے لینی پڑیں گی، تو پھر ان کی وہ نیچر ڈیولپ ہوگی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم صرف اس کی اسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو فارمنگ نہیں کہہ سکتے، ہمیں ان کی فطرت کو بھی ڈیولپ کرنا ہوگا فارم کے مطابق۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ چولستانی گائے ہیں یا ہمارے پاس ساہیوال کی گائے ہیں،
اور تیسری چیز ہمارے پاس جو ایک اچھی مثال ہے وہ فریزن گائے ہیں. ہوں. جہاں 100 فریزن گائے ایڈجسٹ ہو جائے گی ایک بندے کے ہاتھ پہ, ہوں. اور وہ ٹائم پہ جا کے مشین پہ لگ بھی جائے گی, وہ دودھ بھی نکلوا لے گی. ہوں. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ صرف 10 گائے ہی اس طرح سے اس پریکٹس پہ چل پائیں گی اس میں سائی وال کی؟ نہیں کھڑی ہوں گی نا, وہ مشین پہ ہی نہیں لگے گی جلدی. بالکل ایسے ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیولپ نہیں ہے فارم کے مطابق. ہوں. تو اس لیے بہت سی کمپلیکیشنز ہیں ابھی بھی. اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پر پاکستان کے اندر نارملی لوگ جو ہے نا یہاں پر انویسٹمنٹ 10 لاکھ سے لے کر تقریباً 50 لاکھ تک میکسیمم لوگوں کے پاس ہوتی ہے. تو جب فارمنگ میں آتے ہیں وہ بریڈنگ کے ساتھ کون سا کام کریں کہ ان کا پورا ایکسپینس بھی نکلتا رہے اور ان کا سال کے بعد وہ جب اپنی بیلنس شیٹ چیک کریں تو وہ پروفٹ میں ہو, تو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ صرف بریڈنگ کی طرف آئیں یا ساتھ میں کمرشل کام بھی کریں؟ نہیں عتیق بھائی, میں تو اب کوئی بھی ساتھی اگر مشورہ لیتا ہے نا, میں انہیں صاف منع کر دیتا ہوں, اور میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ دودھ والی بکری رکھیں. اکثر ہمارے عام طور پہ نا ایک یہ بڑا چورن بیچا جاتا ہے یوٹیوب کے اکثر چینلز پہ جنہوں نے وپار کا کام کرنا ہوتا ہے, جی بکری فارمنگ جو ہے نا اس میں بڑی برکت ہے. بکری پالنے میں برکت ہے, بکری گھر میں دودھ والی رکھنے میں برکت ہے, بکری فارمنگ ایک اور چیز ہے. اب ایک بکری میں برکت نہیں ہو سکتی کیا؟ ہمارا ایمان ہے اس بات پہ کہ اگر بکری آپ کے گھر میں ہے تو اس سے برکت ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو ہم اس پہ دو رائے تو رکھ ہی نہیں سکتے نا. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہے 100 بکری رکھیں گے پھر ہی برکت آئے گی, بالکل ایسے ہی ہے. ایک بکری سے بھی آ سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس لیے اگر وہ بھائی کچھ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں, اس سے بکری سے ریلیٹڈ ہی کرنا چاہتے ہیں, تو میرا برادرانہ مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 1-2 بکری ضرور گھر میں رکھیں. اس سے آپ کی ایک پریکٹس ہوگی, آپ کو پتہ چلے گا بکری کو کس طرح سے بکری ہیٹ پہ آتی ہے, کس طرح سے اس کو کراس کرواتے ہیں, گبن جانور کا کیا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, بچے کیسے لیتے ہیں, بچے کیسے پالتے ہیں, ایک رونق بھی لگی رہتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے گھر میں کوئی دودھ کوئی آگے سلسلہ چل پڑتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ نے کمرشل کام کرنا ہے تو آپ کو بکروں پہ کرنا چاہیے, آپ کو فیٹنگ کا کام کرنا چاہیے, بکروں کا کام. آپ اپنے علاقے کے حساب سے وہاں کی جو مارکیٹ کی سیل ہے, جیسے کہ اب ہمارا علاقہ ہے, ہمارے یہاں درمیانی کیٹیگری کا جانور سیل ہوتا ہے, یہاں کی کیٹیگری کا, اس کیٹیگری کے بکرے اٹھائے جائیں. وہ جتنی وہ کیپیسٹی رکھتے ہیں, اب ایک فرض کریں بکرا ہے, اس کو اس کی بریڈ میں 60 کلو تک جانے کی کیپیسٹی ہے, تو اس کو 60 کلو تک والی ہی خوراک ڈالی جائے, نہ کہ اس کو جناب لا کے تو دوسروں کو دیکھا دیکھی. اب میرے پاس ایک بکرا کھڑا ہے, وہ 160 کلو تک جا سکتا ہے. اب میں اس کو خوراک دے رہا ہوں اس حساب کی, اور وہ 60 کلو تک جانے والے بکرے کو اس حساب کی خوراک, تو وہ پھر جسٹیفائی نہیں ہوگا, وہ فیزیبل نہیں رہے گا. تو اس کو مناسب سی خوراک, جتنی خوراک سستی ہو سکے اور اچھی ہو سکے. خوراک سستی اور اچھی تب ہوتی ہے جب آپ اس کا سورس خود پیدا کریں, یعنی کہ آپ خوراک کو خود اگائیں, چارہ خود اگائیں, بکرے پالیں, اچھا بزنس دے جاتے ہیں عید پہ.